بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایمان بچانا بے حد مشکل ہو چکا ہے۔ آج آئے دن طرح طرح کے نئے دجالی فتنے سر اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، جن کا بڑا مقصد مسلمانوں کے دین و ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ایمان کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے جو حملے ہمارے دین پر ہوتے ہیں، آج ان خوفناک باتوں سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور ثبوت کے طور پر ہم آپ کو چند مشہور فلمی گانوں کے اشعار دکھاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح ان میں کفریہ کلمات کو شامل کیا گیا ہے اور کس طرح ان میں ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل کی توہین کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہماری اس کوشش سے کسی کا ایمان بچ سکتا ہے۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث پاک سنتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں پہلے ہی ان کے بارے میں باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دجال فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ اس گانے میں بولے گئے الفاظ پر غور تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی توہین کی جا رہی ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو کیسا خدا ہے، تو بس نام کا ہے کہ تیرا اتنا بھی بس نہیں چلتا کہ تم مجھے میرا محبوب دلا سکے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کلمات کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً یہ کلمات سیدھا سیدھا کفریہ کلمات ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پر دوستی کو خدا کہا جا رہا ہے، جس کے کفر و شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے تو غیر مسلم ہے، یہ تو ایسا بولتے ہیں، مگر یاد رکھیے معاملہ یہاں پر خراب ہوتا ہے کہ اگر کوئی خود کو مسلمان کہنے والا یہ شعر گاتا ہے یا معنی سمجھنے کے باوجود دلچسپی سے سنتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اس شاعر کو معاذ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ دیوانہ لگ رہا ہے اور اس سے دیوانہ کہنا کھلم کھلا کفر و ارتداد ہے اور اس کے حق میں صریح گالی ہے۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس قسم کے گانے سنتے ہیں، انہیں آگے پروموٹ کرتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے کلمات اپنے رب عز و جل کی شان میں سنتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو دیوانہ کہنا یہ اس کے حق میں گالی ہے اور یہ کفر ہے۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہ اپنے محبوب کو معاذ اللہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اس کے بعد رسول کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر بھی حملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول آ ہی نہیں سکتا ہے، اور جو ایسا مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ اور یہاں پر یہ اپنے محبوب کو اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور معاذ اللہ اسے رسول کا درجہ بھی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہے گانوں کا حال۔ یہاں پر اگلے جنم کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات یاد رکھیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ایک جنم ہوتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ انسان بار بار جنم لے کر پیدا ہوتا ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اور یہاں پر تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اگلے جنم میں اللہ ایسا کھیل رچا کے بھیجے، معاذ اللہ۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دھوکہ کرے، ایک اس طرح کا کھیل بنائے اگلے جنم میں کہ میں لڑکا بن جاؤں تو لڑکی بن جائے۔ اس طرح اس میں جو ہے یہ بکواسات کی جا رہی ہیں اور یہ گانے کا شعر بھی کافی مشہور اور پروموٹ کیا گیا ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ مجھے تجھی میں رب نظر آ رہا ہے، اگر معاذ اللہ یہ مراد ہے کہ رب تعالیٰ اسی میں اتر آیا ہے یا معاذ اللہ اسی کو خدا کہنا مقصد ہے تو پھر تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اور یہ اظہار کرنا کہ تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے مسلمان کا سر صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کی نیت ہو تو یہ بھی کفر بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والے رب قدیر کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا، یاد رکھیے یہ اللہ کی توہین ہے، اس کو عاجز مانا جا رہا ہے اور اسے بے بس کہا جا رہا ہے، جو کہ کھلم کھلا کفر ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ کہنا کہ فرصت سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنایا، یہ کہنا علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے۔ وہ رب کریم جو ایک حکم کن سے جو چاہے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے یہ کلمات کہنا کہ تجھے فرصت سے بنایا، اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا جائز نہیں، اور علماء کرام نے اسے کفر قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو مشہور گانے کا شعر ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، یاد رکھیے یہ کفریہ شعر ہے۔ جس نے گایا ہے اس پر لازم ہے کہ اسے توبہ کر لے۔ مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اور قیمتی دولت اس کا ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کچھ بھی ہو جائے مسلمان اپنا ایمان نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہ گانے والا خود ہی گانے میں یہ تمنا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو جان لے لے یا رب، یا ایمان لے لے یا رب۔ معاذ اللہ، یہ ایمان برباد ہونے کی تمنا اور دعا کرنا ہے جو کہ کفر ہے۔ یاد رکھیے ایمان برباد ہونے پر راضی رہنا کفر ہے۔ تم سا کوئی اور زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی۔ اس شعر میں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سا اگر کوئی اور ہوا تو رب سے شکایت ہوگی۔ معاذ اللہ، بندے کی کیا مجال کہ وہ رب سے شکایت کرے۔ یہاں پر دوست پر ایمان قربان کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ جو دنیا کی کسی بھی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ معزز سامعین، ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اور آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہوگا۔ چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کس طرح ان گانوں میں اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے اور ہمارے دین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے کلمات کہے جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ان گانوں سے توبہ کرنی ہے، یا ایمان کو داؤ پر لگانا اور گانے سنتے رہنا ہے۔ کفریہ گانوں کی نحوست تو دیکھیں کہ جس نے گایا وہ تو دائرے اسلام سے خارج ہوتا ہی ہے، مگر یہ سلسلہ اسی کی ذات پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں میں اگر کوئی ایک بھی اسے اپنی زبان سے دہراتا ہے یا معنی سمجھنے کے باوجود اچھا سمجھتا یا پسند کرتا ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یوں یہ ایمان کی بربادی کا سلسلہ بڑھتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے ایمانوں کو برباد کر دیا جائے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا چاہیے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ ہمیں کن سے محبت کرنی چاہیے؟ کیا ان ایکٹروں سے جو آپ کے ایمان کو برباد کر کے اپنے پیٹ پالتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، یا ان پیارے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، ان کی اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے، جنہیں ہماری فکر ہے، جنہیں ہمارے دین و ایمان کی فکر ہے، جنہوں نے ہماری بخشش کے لیے مبارک آنسو بہائے، جنہوں نے ہمارے لیے تکالیف اٹھائے؟ کیا وفا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے دشمنوں سے اور ان کے غیروں سے محبت رکھیں حالانکہ وہ ہمارے ایمان برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہیں؟ یا وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں؟ پیارے اسلامی بھائیو، اپنی حقیقت کو پہچانیے اور ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیے جو آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے دور بھاگیے جو آپ کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔